بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، دنیا میں رہتے ہوئے انسان سے روزانہ کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور سرزد ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جن کا بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ان گناہوں سے معافی کے لیے اور اپنی خواہشات کو پورا کروانے کے لیے آج ہم آپ کے ساتھ ایک بڑی ہی طاقتور دعا شیئر کریں گے۔ اللہ والو، یہ دعا اتنی مبارک دعا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ دعا پڑھنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا خوش ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا اپنے بندے سے ناراض ہو جانا بندے کے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ بندے کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب، اور اللہ کا راضی ہو جانا دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ کتنی دیر تک کوئی بھی انسان زندہ رہے گا؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، آخر ایک دن موت ہے، اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ اس زندگی کی تیاری کریں، اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں تاکہ ہماری وہ زندگی آسان ہو جائے۔ جن میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسی دعا بتائیں گے جس دعا کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور یہ دعا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ دنیا میں آپ کو یہ فائدے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو، دلی مراد کو پورا فرما دے گا، اور آخرت میں یہی دعا آپ کے لیے سفارش کرے گی۔ وہ کون سی مبارک دعا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ اتنی مبارک دعا ہے کہ جب اس دعا کو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اس دعا کے مطلب کو سمجھتا ہے اور پھر یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میرے اس بندے نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اپنے بندے پر کب خوش ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال یوں دی کہ ایک بندہ صحرا میں جا رہا ہے اور اس نے اپنی اونٹنی پر یا اپنی خچر پر یا اپنے گھوڑے پر اپنے کھانے کا ساز و سامان لدا ہوا ہو، اور پھر اسے آرام کی ضرورت پڑے، پھر وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اپنی اس اونٹنی کو اپنے سامنے نہ پائے، اور پھر پریشان ہو کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور اس کی وہ اونٹنی اس کے سامنے آ جائے، اور وہ اچانک اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو۔ جتنی اس بندے کو خوشی ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ
اللہ رب العزت اپنے اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہے۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور تو میرے در پر آ کر سچے دل سے توبہ استغفار کرے، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر! تو کتنا مبارک عمل ہے، کتنا زبردست عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی۔ اب اس عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ 2 اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو فجر کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور دوسرا رات کو سونے سے پہلے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس دعا کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس دعا کی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اس کے بعد آپ اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ آپ جتنی زیادہ دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، اور آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو اللہ والو، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کوئی 1-2 دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے آپ کو 1 نہیں بلکہ 3 فائدے ہوں گے۔ 3 کون سے فائدے ہوں گے؟ ایک تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا، دنیا کی جتنی بھی آپ کی جائز حاجتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اور تیسرا، یہ عمل مرنے کے بعد آخرت میں کام آئے گا۔ تو کتنا مبارک عمل ہے، پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن اپنی زندگی کے روزانہ یہ 10 منٹ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دیں گے، آپ کی آخرت کو بھی سنوار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک دعا ہم سب مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔